السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ آیت نمبر 25۔ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا کتنا پیارا ہے ہمارا رب۔ واللہ، اور اللہ، یدعو، وہ بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، الی دار السلام، طرف سلامتی والے گھر کے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ دیکھیں کوئی ہمیں گھر پہ اپنے بلاتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا، ہم فوراً پلان کرتے ہیں، ہاں جی جانا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں ہمارا رب بلا رہا ہے۔ اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ دنیا میں کتنی بھی بہاریں ہوں، کتنی بھی رونقیں ہوں، کتنی بھی نعمتیں ہوں، لیکن انسان کبھی بھی بے خوف نہیں رہ سکتا۔ نعمتوں کے جانے کا غم نعمتوں کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے الگ نہ ہو جائیں، مجھ سے جدا نہ ہو جائیں، جیسے کہ مال، اولاد اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ لوگوں کیوں ان چیزوں میں کھو گئے؟ کیوں کم پر راضی ہو گئے؟ کیوں حقیر پر مطمئن ہو گئے؟ اس کے آگے بہت کچھ ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اور وہ کس طرح بلا رہا ہے کہ ایمان لا کے اچھے عمل کرو تو وہاں پہنچو گے جس کا نام دار السلام ہے، یعنی سلامتی کا گھر۔ ایسی جنت کہ جہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کچھ بھی کھونے کا غم نہ ہوگا، جسے ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں بہت سی چیزیں ہیں تو ہمیں کیا خوف ہوتا ہے؟ ان چیزوں کے کھونے کا، ٹوٹنے کا، اور بھی بہت سارے غم ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ ہمارے اپنے جدا نہ ہو جائیں۔ ایک عجیب سی خوف کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اللہ تو ہمیں ایسے گھر کی طرف بلا رہا ہے جہاں پہ کبھی بھی کوئی چیز آپ سے جدا نہ ہوگی، کوئی چیز بوسیدہ نہ ہوگی، اور ہاں یہ جو عمر ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ ہمیں تو بڑھاپے کا بھی بڑا غم ہوتا ہے نا کہ ہائے ایک دور آئے گا، یہ کھال لٹک جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایسی جگہ ہو جہاں ہمیشہ خوبصورت رہو گے، جوان رہو گے، صحت مند رہو گے، آسائشوں میں رہو گے، جہاں کوئی چیز تم سے دور نہ ہوگی۔ سلامتی والے گھر کی طرف اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس گھر میں جانے کی تیاری کریں۔ اصل میں دنیا دارالسلام نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے آپ فکرات اور غم کا شکار ہوتے ہیں۔ اور آج تو کمیونیکیشن کا دور ہے، خبریں سنیں ذرا، کیسے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ کے غم ہماری زندگیوں کو بڑا ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ناخوش ہو جاتے ہیں دوسرے کے غموں کو سن کر، ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر۔ تو اللہ تو ایسے گھر کی طرف بلا رہا ہے جہاں دور دور تک تمہیں سکون ملے گا، کسی کا کوئی غم نہ ہوگا اور تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ دارالسلام جانے کے لیے راستہ جاننا ہے، اور راستہ جاننے کے لیے علم و عمل ضروری ہے۔ قرآن کلاس، درس و تدریس کی دعوت قبول کرنا دارالسلام کی دعوت قبول کرنے جیسا ہے۔ آیت نمبر 26، للذین، ان کے لیے جنہوں نے احسن الحسنی، اچھا کیا، اچھائی ہے، حاسنون، حسن سے، و زیادہ، اور زیادہ بھی، ولا، اور نہ، یرحقو، چھائے گی، راحق، راحق کہتے ہیں زبردستی غالب کرنا، یعنی چھا جانا، وجوہہم، ان کے چہروں پر، واو جیم ہاں، قطرن، فاتارہ، سیاہی، ایسا غبار جس میں سیاہی بھی ہو۔ قطار کہتے ہیں ایسی لکڑی کے اڑتے دھوئیں کو قطار کہا جاتا ہے۔ ولا، اور نہ، ذلتن، ذال لام لام، ذلت، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب
ساتھ ہی جنت کے، ہم فیہا اور اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 26 جیسا عمل ویسا بدلہ۔ جنہوں نے خوبصورت عمل کیے ان کے لیے خوبصورت بدلہ ہے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، یعنی کہ وجوہ یومئذ ناعمہ۔ جنتی جنت میں بہت خوش ہوں گے، پھر انہیں مزید خوشی کیا دی جائے گی؟ حدیث میں ہے جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور بھی کچھ چاہتے ہو جنتی؟ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نہیں بچا لیا؟ ہم اس سے اور زیادہ کیا چاہیں گے؟ اور کسی چیز کی کیا خواہش کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے گا، اس وقت انہیں جو کچھ دیا گیا ہوگا وہ سب کچھ بھول جائیں گے اور اللہ کو دیکھنا انہیں اتنا محبوب ہوگا، یعنی کہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اللہ کے دیدار کو۔ تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے نا احسن الحسنہ، اچھا کیا؟ اچھائی ہے، یعنی کہ آپ نے اچھا کیا ہے تو آپ کو اچھائی کا بدلہ اچھا ہی ملے گا، لیکن بس زیادہ کا جو لفظ آیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھا کے کیا دے گا؟ اپنا دیدار دے گا، یعنی آپ کو جنت تو دے دے گا لیکن پھر زیادہ کیا دے گا؟ اپنا دیدار دے دے گا۔ کون سی نعمتیں فرمائے؟ کوئی حدیث میں جنتیوں کے لیے ایسی جنت تیار کی گئی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ایسی جنت ہے کہ جو کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھی۔ امام سعدی کہتے ہیں جنتیوں کے دل بڑے مضبوط ہوں گے، کیوں؟ جس میں وہ اتنی بڑی بڑی خوشیوں کو پا کر مطمئن ہوں گے۔ آپ نے سنا ہے نا کہ خوشی کے مارے کہیں میں مری نہ جاؤں، اکثر ایسے جملے ہوتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی، رو پڑتے ہیں، اور اکثر خوشی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اٹیک ہو جاتا ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین جنتیوں کے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ وہ اتنی بڑی خوشیاں دیکھیں گے لیکن اللہ ان کے دلوں کو ایک سکون دے گا کہ وہ اس خوشی کو ایسے محسوس کریں گے جس میں سکینت ہوگی۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا کرم اور کتنا فضل ہے، دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے دلوں کو بھی مضبوط کر دے گا۔ نعمتوں کے بعد سب سے بڑی خوشی اللہ کا دیدار ہے، لیکن اللہ کا دیدار اس کے لیے ہے جو احسان کی روش اختیار کرے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ احسان، ایک بندوں کے ساتھ احسان۔ اللہ کے ساتھ احسان، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور بندوں کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا جیسا کہ وہ کر رہے ہیں بلکہ حق سے بڑھ کر دینا۔ وہ برا کرتے ہیں تو آپ کیا کرو گی؟ اچھا کرو گی۔ اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، نیکی کا بدلہ بڑھا کر دینا کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھا ہی کرنا ہے۔ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ غبار آلود ہوں گے مگر اہل ایمان کے چہرے محفوظ رہیں گے۔ اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور ان کے چہروں کو کیا کرے گا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ، تر و تازہ رکھے گا۔ یہ بدلہ ہوگا ان کے عملوں کا، جنت انہیں ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ رینٹ پر آپ کو کوئی بنگلہ دیا جائے گا، نہیں، آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کی ملکیت ہوگی وہ۔ تو شروع میں ان کو بتایا، شروع میں جسے ہم نے جو بات کی وہ کیا چل رہی تھی ہماری آیتوں میں؟ توحید کی بات چل رہی تھی، اور مسلسل ہم توحید کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ان آیتوں میں ہم اللہ کی توحید، اللہ کی قدرت، اللہ کی محبتیں ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو موضوع ہے توحید، اور ہم نے اس کے ساتھ آپ کو کیا بتایا تھا؟ قضاء و قدر۔ اس کا مطلب کیا بتایا تھا؟ جی، یعنی کہ قسمت پر، تقدیر کے فیصلے، ان پر یقین۔ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، ہم آیتوں میں یہ پڑھ رہے ہیں، اور ابھی مزید آگے ہم یہی پڑھیں گے۔ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، وہی تمہارا مقدر ہوگا، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود پر ظلم کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں تقدیر اللہ نے لکھ دیے تو ہم تو بے فکر ہو جائیں، جو اللہ چاہے گا وہ ہم سے کام لے لے گا۔ جی نہیں، آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے، اللہ سے طلب، امید، اللہ سے مانگنا ہے وہ رستہ جس رستے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جنت بہت قیمتی ہے، جنت اللہ کی ہے،
جنت کا اصل مزہ جنت کے مالک کے دیدار سے ہوگا. یہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ہم اگر کسی کے گھر پر آتے ہیں اور اس گھر کا مالک نہ ہو تو اس گھر میں جانا آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اب چاہے اس گھر کے سارے بچے بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، لیکن گھر کا مالک نہیں ہے نا تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. تو بس آپ ایسی جنت میں کیوں جائیں جہاں پہ آپ کو اپنے رب کا دیدار نہ ملے. تو اللہ کا دیدار کرنا ہے تو پھر محنت بھی بہت زیادہ کرنا پڑے گا.